کرنی ہے کلمہ پڑھا آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کا کلمہ پڑھا ہے نا جی انشاءاللہ تو پھر نظام آنا ہے عمران کا کلمہ پڑھے حضور دے نام دا تے لوگ کہندے نے نہیں جی نظام آنا ہے عمران کا نظام آنا نواز کا نظام آنا بھٹو کا سرداری کا ہم نے کلمہ پڑھا آقا مولا کے نام کا اس لیے آپ کی بار نظام بھی وہی آئے گا جو آقا مولا لے کر آئے جس کا نام نظام مصطفیٰ ہے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ بالکل جرأت اور قوت کے ساتھ کھڑے ہونے ہمیں ایک آقا و مولا کا سہارا اور حضور کا نام کافی ہے نا جی انشاءاللہ کسی چودھری کا کسی وڈیرے کا کسی وزیر کا اور کسی مشیر دنیا دار کمینے کا نہ ہمیں ساتھ چاہیے نہ ہمیں سہارا چاہیے اور نہ ہی ہمیں کسی امید کی ضرورت ہے کیونکہ یہ بھی ہمارے امیر مجاہدین فرما گئے کہ بیٹا جب دنیا میں سب سہارے سب امیدیں جب ساتھ چھوڑ جاتی ہیں نا پتہ نا جدو بندہ جیل ہی ہوئے تو پھر بندے نو پتہ لگ جائے ضمانت بھی ریجیکٹ ہو گئی آپ کو ضمانت بھی کوئی نہیں ہونی اور تو جناب سارا کچھ اسی طرح ہی ہو گیا تو حضرت امیر مجاہدین آپ فرماتے ہیں جب سب سہارے جب سب امیدیں ساتھ چھوڑ جائیں تو پھر سہارا آمنہ کے لال کا کام آتا ہے تو ہمارے لیے آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ خاص بس اللہ اللہ کے رسول راضی ہو جائے ہم نے انشاءاللہ اتنی محنت کرنی ہے محنت کریں گے جی انشاءاللہ اور کتنی خوش قسمتی ہے جی ہماری انبیاء کرام نے بھی یہ دعائیں کی وہ بھی یہ حسرت دل میں لے کے گئے کہ کاش ہم بھی محمد عربی کا نام کا کلمہ پڑھنے والے کاش ہم بھی حضور کے امتی ہوتے تو کتنے خوش قسمت ہیں آپ میں آپ اور آپ کہ ہم نے آقا و مولا کے نام کا کلمہ پڑھا اس سے بڑھ کر بھی اعزاز ہے بتائیں جی یہاں سے لے کر پیچھے تک آج کرب و جوار میں جائیں آج کا مسلمان کا عزت کا معیار یہ ٹھہرا جناب میرا صدر جاننے والا کوئی کہتا ہے میرا وزیر اعظم ماننے والا کوئی کہتا ہے جی فلاں میرا رشتہ دار فلاں میرا رشتہ دار بتاؤ بھی اس دنیا میں کیا عمران خان کی غلامی کرنا بھی فخر ہے آپ بتائیں ہم آپ سے مسئلہ سمجھ لیتے ہیں بتائیں جی کیا عمران خان کی غلامی کرنا فخر کیا نواز کی غلامی کرنا اعزاز کیا بھٹو اور بلاول کی غلامی کرنا کوئی اعزاز اس کائنات میں کسی دنیا دار کی غلامی کرنا نہ کوئی فخر نہ کوئی اعزاز اس کائنات میں اگر کسی ہستی کی غلامی کرنا فخر ہے تو آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی یا رسول اللہ لبیک 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 یا آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ تو سردار الانبیاء ہیں نا جی نبیان دے بھی سردار ہیں نا کہ نہیں اور اس تو پہلے حضرت علامہ صاحب یا فرما رسل آقا و مولا تمام انبیاء کرام تمام دنیا دے کمالات اور معجزات اگر ملا لیے جائیں نا تو پھر بھی آقا و مولا سب سے افضل العالم حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے شفا شریف میں موجود آپ فرماندے نے کہ میں نے 71 آسمانی کتابوں کا مطالعہ کیا کتنی جی تو کیا پڑھیا حضرت ساڑھے فرماندے سے نہ کہ جرا وقت پلٹو جدر جاؤ آگے شان مصطفیٰ ہی ہے آپ فرماندے نے میں نے 71 پچھلی کتابوں کا قرآن سے پہلے کی آپ فرماندے نے میں نے 71 پچھلی کتابوں کا مطالعہ کیتا تو ہر کتاب کے اندر یہی پڑھا ہر کتاب کے اندر یہی پڑھا کہ آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام عقل کے لحاظ سے بھی سب سے زیادہ افضل العالی ہے تو جڑی اگلی گل آپ نے فرمائی نا یہ آقا و مولا دا چمکتا دین ہے جس بارے حضور نے فرمایا کہ میرے غلاموں میں تمہیں وہ دین لے کے جا رہا جس کا دن بھی روشن جس کی رات بھی روشن آگے آپ فرماندے نے کہ اور ہر کتاب میں نے یہ پڑھا کہ جب سے دنیا بنی تب سے لے کر قیامت تک
یعنی اس دنیا کے اندر جتنے بھی انسان آن گے حضرت آدم تو لے کر آخری بندے تک انہاں سارے اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنی عقل دی. حضور کی عقل کے مقابلے میں کتنی عقل دی گئی جتنی پوری دنیا میں ریت کے ذرات میں سے ایک ذرہ ہے. پوری دنیا کے ریت کے ذرات کے مقابلے میں جس طرح ایک ذرہ ہے نا، تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور کی عقل مبارک کے مقابلے میں تمام دنیا کو جو عقل دی وہ ریت کے ذرات میں سے ایک ذرے کے برابر ہے. تو کتنی بڑی شان آقا و مولا حضور علیہ السلام نے فرمائی. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی نے آپ فرماتے ہیں کہ آقا و مولا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دوتے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی تجلی فرمائی نا، آج پتہ نا یہ واقعہ سارے نے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دوتے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی تجلی اس طرح فرمائی، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 21 میل آج کے قریب بندے نے 34 کلومیٹر ادھروں لے کے 34 کلومیٹر کتنا ہونا جی قصور ادھروں تقریباً، چلو قصور تو ادھا لا لو. صرف اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوتے ایک اپنی نور دی تجلی فرمائی. تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رات اندھیری سیاہ رات میں 34 کلومیٹر دور اگر کوئی چونٹی چاری ہوتی تھی تو حضرت موسیٰ اس کو بھی دیکھ لیتے تھے. 34 کلومیٹر دور اگر کوئی سیاہ کالی رات دے اندر اگر کوئی کالے رنگ سیاہ رنگ دے اگر کوئی چونٹی چاری ہوتی سی نا اس طرح حرکت کرتی سی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو بھی دیکھ لیتے تھے. یہ برکت ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے جڑی ایک تجلی خالی فرمائی ایک لمحے واسطے. تو بتاؤ کہ جس نبی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا دیدار کروایا ہو، دسو بھی حضور کی نگاہ تو پھر کیا کہہ رہے. تو شانیں تو اتنی کہ کوئی انسان بیان نہیں کر سکتا. بس بات اتنی ہے کہ ہم نے حضور کے نام کا کلمہ پڑھا، اس لیے ہم نے آقا و مولا کی عزت ناموس کا پہرا دینا ہے انشاءاللہ. اپنے نبی کی عزت کا پہرا دیو گے جی انشاءاللہ. اور کس طرح دینا ہے؟ سینہ تان کے انشاءاللہ. اور پوری زندگی کی مفتی صاحب حضرت بھی قبلہ تشریف فرما پوری زندگی دی عبادتاں نمازی اسی سارے نمازی بیٹھے ہیں نا جی انشاءاللہ. نماز پڑھتے ہو نا سارے؟ نمازی دی نماز اور روزے دار دا روزہ، حاجی کا حج، تمام دینی معاملات تمام عبادات تہاڈی قبول تاں ہی ہون گیاں، درجہ قبولیت تک اس صورت میں پہنچے گی اگر تہاڈے دل دے اندر عشق مصطفیٰ ہوئے. تو جے اگر سینہ عشق مصطفیٰ تو خالی ہے، اگر تہاڈے دل دے اندر عشق مصطفیٰ نہیں ہے، پھر دسو جڑا بندہ اللہ اکبر کر کے نماز پڑھے تو پھر اس کی نماز قبول ہو جائے گی؟ اونچا جی، کیا اس کا سجدہ، اس کا رکوع، اس کا قیام، یہ ساری چیزیں قبول ہو جائیں گی؟ پھر بندہ صبح تو لے کے رات شام تک بھوکا رہے تو سینے کے اندر عشق مصطفیٰ نہ ہو تو پھر اس کا روزہ قبول ہو جائے گا. اور حاجی کا حج پوری زندگی بیت اللہ شریف سے جا کے تسی پھیرے لیندے رہو نا اس طرح، اور ایک نہیں دو نہیں لکھاں تسی پھیرے لے لو، وہ پھیرے دے پھیرے رہ جائیں گے. اور طواف کعبہ حج اور عمرہ وہ تب ہی بنے گا جب پھیرے لینے والے کے سینے کے اندر عشق مصطفیٰ ہوگا. تو کوئی بھی بندہ اگر سمجھ دے نا کہ حضور کی عزت دی پہرے داری دے بغیر اگر تہاڈی نمازاں قبول ہو جان گی. حضرت مجدد الافسانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ پوری زندگی تسبیح پڑھے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ پوری زندگی درود و سلام پڑھتا رہے پوری زندگی، پھر پڑھتا اور جناب بڑھا ہو جائے پوری زندگی وہ پڑھتا رہے دروشی، لیکن زندگی دے ایک لمحے دے اندر اگر وہ آقا و مولا دے ذات مبارکہ دے خلاف کوئی تان و تشنیع، کوئی ہلکی بات، کوئی بے ادبی اگر وہ ٹھنڈے پیٹ کے ساتھ سن لے تو وہ سارا درود شریف اس کے منہ کے اوپر مار دیا جائے گا. کوئی مسئلہ سمجھ رہے ہو جی؟ اندر ان محفل میلاد ہو رہی ہے، کس دن آدھی ہو رہی ہے جی؟ تو سرکار دے دین دے اوپر بار حملہ ہو رہا ہے، اسے کہیے آؤ جی میلاد منائیے، محفل میلاد قبول ہو جائے گی. صحابہ کرام دی عزت ناموس تے حملہ ہو رہا ہے، اسی تانوں کہیے جناب تسبیحاں پھیرو، تسبیح قبول ہو جائے گی. اور قرآن کی حرمت کے اوپر بار حملہ ہو رہا ہو، قرآن و حدیث کے اوپر، اسی تانوں کہیے آؤ جی قرآن دا ختم پڑھیے،
تو جناب حدیث مبارکہ پڑھے پڑھائیے تو قبول ہو جائے گی. آج بڑے لوگ تو بھی ملن گے. اسی بھی جدو کہنے ہیں نا تو لوگ آگے سے بڑی بڑی تعویلاں تے بہانے بناندے نے. لوگ کہندے نے ہم جدو اے کہندے تسی کیوں نہیں نکلے تو آپ کے حضرت نہیں نکلے تو اگے لوگ پتہ کہ کہندے نے, لوگ اگوں کہندے نے جناب وہ پھر ہمارے حضرت صاحب ہیں, یہی کہندے نے نجی کو. تو وہ ہمارے پیر صاحب ہیں اور وہ تو بہت بڑے گدی نشین ہیں اور انہاں دے بڑے وظائف بھی ہیں. پھر راتی بڑی لمبی انہاں نے تسبیح پڑھنی ہوندی ہے تو ان کا ایک اپنا مزاج ہے, کیونکہ اے سی کے بغیر تو وہ نہیں رہ سکتے. تو انہاں دے ایک اپنا مزاج ہے. اس واسطے وہ حضور دی عزت واسطے نہیں نکلتے, اس واسطے وہ نظام مصطفیٰ سے باہر نہیں آندے. تو وہ چونکہ بہت بڑی گدی نشین ہے, اسی کیا چلو اسی تہاڈے پیر دی شان مان لئی, لیکن سانو ایک چیز دا جواب تو دیو, کیا تہاڈے پیر صاحب حضرت امام حسین تو بڑے پیر نے, کیا حضرت امام حسین سے بڑے گدی نشین ہیں؟ بتاؤ جی اس کائنات میں حضرت امام حسین سے بڑا گدی نشین کون؟ کیا آپ کے پیر صاحب حضرت امام حسین سے بڑے گدی نشین؟ کیا بڑے سجادہ نشین؟ کیا امام حسین سے بڑے صاحبزادہ والا شان؟ کیا آپ سے بڑے پیر طریقت؟ کیا آپ سے بڑے راہبر شریعت؟ کیا آپ سے بڑے جناب تسبیح پڑھنے والے؟ کیا آپ کے پیر صاحب امام حسین سے بھی بڑے وظائف کرنے والے اور روحانی پرواز ہونے والے؟ کیا آپ کے پیر صاحب امام حسین سے بڑے جنتی ہیں جن کے بارے میں حضور نے یہ فرمایا کہ یہ ہیں میرے حسین جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں؟ سنو جی, امام حسین سے بڑا حاجی, نمازی, پیر طریقت, رہبر شریعت, مفتی, عالم دین, مناظر اسلام آپ سے بڑا کوئی نہیں. لیکن جب گل آئی نا حضور کی عزت کی, نظام مصطفیٰ کے نفاذ کی, تو پھر آپ نے کیا کیا؟ یہاں تفظ ناموس رسالت کا دھرنا ہو فیض آباد میں, اور پڑوس سے پیر صاحب جہاز فل کر کے مدینہ پاک چلے جائے. بتاؤ عمرہ قبول ہو جائے گا؟ ایک اور ہو بغیرت بلے باز, شام T20 میچز کے لیے ایک بندہ تالے لگوائے اور گستاخان رسول کو حمایت کر کے راتوں رات ان کو باہر بھیجے, فرانسیسی گستاخان رسول کے ساتھ گلے ملے اور مدینہ پاک سے پہلے وہ جوتی اتار دے. پھر بتاؤ کیا قبول ہو جائے گا؟ جوتی اتار کے مدینہ آنے جانے سے بات نہیں بنتی. پوری زندگی اگر کسی انسان کو مدینہ جانا نصیب نہ ہو, لیکن اگر ملک پاکستان میں رہ کے وہ حضور کی عزت کی بات کرے گا تو حضور اس کو اپنے سینے کے ساتھ خود لگا لے. ممتاز قادری صاحب مدینہ پاک میں گئے بھائی, دسو بھائی ممتاز قادری صاحب نے کتنے حج کیے؟ جلدی بولو. کتنے عمرے کیے تے کتنے جہاز فل کرا کے مدینہ پاک لے کے گئے؟ حضور ان باتوں سے خوش نہیں ہوتے. جدو آپ نے حضور کے نام دا پہرا دیتا تو پھر آپ مدینہ پاک نہیں گئے, بلکہ آقا مولا مدینہ پاک سے خود اڈیالہ کی جیل کے اندر آ کر آپ نے ممتاز قادری کو چاند کی آنکھوں کے ساتھ زیادہ کروایا. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. نظام مصطفیٰ کا مسئلہ سنے. حضرت امام حسین نے مدینہ پاک چھوڑا, ادھر تفظ حضور کی عزت نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے, ادھر لوگ جناب گرفتاری تے شیل دے ڈر دی وجہ تو پاکستان چھڑ کے مدینے نہ جاندے ہیں, لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ یہ فنا فی رسول ہے. فنا فی رسول نے تو مدینہ پاک چھوڑا اور پھر گئے مکہ شریف. تو جو ہے جی سمجھ آ رہی ہے؟ آگے سنتے جاؤ کہ حسینیت ہے کیا اور عشق رسول کا تقاضا کیا ہے. آپ جناب پہنچے, حج دا مہینہ آ گیا. کون سا ہے جی حج کا مہینہ؟ 8 ذی الحجہ. آپ نے جناب احرام باندھا حج کے لیے. ایک دن بعد حج ہونا تھا. بیت اللہ شریف کے سامنے آپ کھڑے سن, پوری دنیا دے مسلمانہ دا رخ بیت اللہ دی طرف. تمام مسلمان حضور دی امت احرام باندھ رہی ہے حج واسطے. حضرت امام حسین نے حج کو تبدیل فرمایا عمرے کے اندر. حضرت یہ ہے جی حسینیت, سنتے جائیں. حضرت امام حسین نے حج نو عمرے کے اندر تبدیل کیتا. اس دے بعد پہنا ہوا احرام آپ نے اتارا, بیت اللہ چھوڑا, میدان کربلا کی طرف چل دیا. لوگوں نے پوچھا کہ جناب حج ہے, ایک دن بعد حج ہے پوری, اور یہ وہ امام حسین ہے کہ
کہ جتنے حاجی آ رہے سن اس دور دے کہ قیامت تک اسی ہر سال حج کریے اور ہر لمحہ اگر ہم لوگ طواف کعبہ عمرہ کرتے رہیے نا تو جو امام حسین نے ایک سانس لی خدا کی قسم وہ سے افضل اور اعلیٰ. اور یہ وہ امام حسین ہے جو نواسہ رسول ہے اور جو 25 مرتبہ پیدل حج فرما چکے ہیں. سے پہلے جہازوں میں آنا جانا ہو رہا ہے, 5 بار اس کو پہلے آپ پیدل حج فرما چکے. یہ 26واں حج تھا, لیکن احرام اتارا, بیت اللہ چھڑیا کہ جناب منہ کیتا سفر روانگی ہوگی میدان کربلا کی طرف. رستے کسی نے پوچھا جناب حج ہے بیت اللہ کو تو نہ چھوڑے, اللہ کا گھر ہے, حج ہے بہت بڑا فریضہ, پوری دنیا کے مسلمانوں کا رخ بیت اللہ کی طرف, لوگ احرام حج کے لیے باندھ رہے, آخر کیا وجہ کہ آپ بیت اللہ کو چھوڑ کر کربلا کی طرف جا رہے اور پہنا ہوا احرام اتار کر حج عمرے کے اندر تبدیل فرما رہے. آپ نے فرمایا سانو پتہ ہے کہ حج بہت بڑا فرض ہے, لیکن محمد عربی کا دین بچانا اس سے بڑا فرض ہے. حج بہت بڑا فرض ہے, لیکن میرے نانے کا دین بچانا اس سے بڑا فرض ہے. جہاں آپ ایک بات میں کرتا جاؤں, ضروری نہیں ہے کہ آپ میری بات سے متفق ہوں, اور اگر کوئی ایسی بات ہے تو آپ اصلاح فرما دیں. یہ میری ایک اپنی اندر کی بات ہے. آج تک جتنے بھی حضور دے غلام آئے نا, سب کے سب نے دین اسلام پھیلایا. خاصا ہے نا جی, بڑے بڑے مساجد بھی بنے, بڑی بڑی مدارس بھی بنے, سب کے سب نے دین اسلام پھیلایا. تمام جتنے بھی شیخ الحدیث گزرے انہوں نے بھی دین اسلام پھیلایا, مفتیان کرام نے دین اسلام پھیلایا. حضور علیہ السلام کے کم و بیش 1,24,000 صحابہ نے, تقابل نہیں ہے سمجھانے کے لیے, ان سب نے بھی دین اسلام پھیلایا. لیکن اتنے زیادہ ناموں سے آپ واقف کوئی نہیں, لیکن امام حسین کے نام سے بھلا سارے واقف کیوں ہیں؟ دین حضرت بھی پلا رہے, ہم بھی پلا رہے, آپ بھی پلا رہے, آپ بھی پلا رہے. ہر بندے نے کسی نہ کسی سطح تک جتنا جوگا ہو ہے, ہر بندہ تھوڑا بہت دین پلا ہی رہے نا. کسی نے کسی کو دین سنا دی, کسی نے کسی کو اچھی بات بتا دی, ہر بندے نے دین پلایا. لیکن بات یہ ہے کہ دین پلانے والوں کی شان اپنی ہے, لیکن خدا کی قسم جنہوں نے محمد عربی کا دین بچایا ان کی شانیں ایسی ہیں کہ قیامت تک پھر ان کا نام زندہ ہے. حضرت امام حسین نے دین پھیلایا تو سب نے نا, آپ نے بھی پھیلایا, لیکن امام حسین نے میدان کربلا میں دین نام بچے بچے کی زبان پر. کتنے بڑے بڑے بزرگ گزرے, حضرت مجدد طلب ثانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ کے دور میں بھی اور آپ کے دور سے پہلے, آپ کے دور سے پہلے آپ سے بڑے 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 بزرگ اور بڑی شانوں والے گزرے. لیکن مجدد طلب ثانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ کے نام تو سارے کیوں واقف نے, کیونکہ آپ نے دین بچایا, وقت کے بادشاہ سے ٹکر لی. اسی طرح بڑی بڑی شانوں والے مفتیان کرام, بڑے بڑے شیخ الحدیث بھی گزرے, لیکن حسین کے خادم شیخ الحدیث خادم حسین کا نام کیوں زندہ ہے؟ کیونکہ آپ نے بھی دین بچایا. اور ایک بادشاہ کے ساتھ نہیں, 2 کے ساتھ نہیں, 3 کے ساتھ نہیں, آپ کو یہ اعزاز اور اللہ تعالیٰ نے شان بخشی کہ آپ نے اپنی زندگی میں 4 بادشاہوں کے ساتھ ٹکر لی, لیکن حضرت کو کوئی دنیا کی قوت جھکا نہیں سکی. کیوں؟ کیونکہ آپ کے سینے کے اندر عشق مصطفیٰ تھا. مشرف کے ساتھ ٹکر آپ نے لی نا جی, اس دے بعد نواز شریف کے ساتھ ٹکر آپ نے لی, بھٹو کو ناقد چنے آپ نے چبائے, تو اس دے بعد عمران خان کے ساتھ ٹکر آپ نے لی. تو جس نے بھی دین بچایا اس کا نام قیامت تک زندہ رہے گا. تو امام حسین نے جناب کیا کیا, آپ نے فرمایا کہ سانو یہ معلوم ہے کہ حج بہت بڑا فریضہ ہے, لیکن آقا و مولا کا دین بچانا اس کو بڑا فرض ہے. آپ لوگ با کمال ہیں اور آپ لوگوں کی بہت بڑی شانیں ہیں, اس لیے کہ تسی سارے آقا و مولا کے عزت ناموس کے پہرے دار ہیں. لبیک والوں کا یہ تعارف ہے کہ لبیک والے حضور کی عزت کے بھی پہرے دار ہیں, اور انشاءاللہ نظام مصطفیٰ کا نفاذ کرنے والے بھی ہیں انشاءاللہ. اب حضرت تشریف فرمائے تو سمجھ آ گیا نا جی کہ نمازیں, حج, زکوٰۃ, تمام دینی معاملات قبول اس نہیں ہوں گے کہ جو نبی کی عزت سے پیرا دے گا. سمجھ آ گیا جی یہ بات. اور پوری زندگی کی عبادتیں, پوری زندگی دے سجدے
لکھاں ارباں روپے تسی زکات دے دیو، بڑی بڑی مساجد مدارس بنا دیں، یہ ساری چیزیں ایک طرف، لیکن ہمارے حضرت امیر المجاہدین آپ فرماندے سن کہ جو مقام حضور کی عزت کا محافظ چند لمحوں میں پا لیتا ہے وہ پوری زندگی کا سجدے کرنے والا بھی نہیں پا سکتا، اور جو آپ نے پوری زندگی جو عبادات کی ہے نا انہاں دا بھی دار و مدار اگر ہے تو آقا و مولا کی عزت ناموس کی پہرے داری سے ہے۔ جو آپ نے نمازیں پڑھی، جو ایک دو حج کیے، جڑے عمرے کیتے، وہ بھی درجہ قبولیت تک وہ تب بھی پہنچیں گے جدو تسی حضور دی عزت دی پہرے داری دی گل کرو گے۔ اب اس میں ایک دلیل، ایک بات کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ حضرت غازی ملک ممتاز حسین قادری صاحب، آپ شیخ الحدیث سن، شیخ القرآن، مفتی سن، پیر طریقت تھے، رہبر شریعت تھے، یا بہت بڑے کوئی عالم دین، مناظر اسلام، حافظ بھی نہیں سن۔ آپ تھے 5ویں گریڈ کے کانسٹیبل، تنخواہ زیادہ سے زیادہ 20,000، 20,000 تنخواہ نہ ہوئے بندے دی، 5ویں گریڈ کا بندہ ہوئے کانسٹیبل۔ اور چونکہ میں خود رہا پولیس میں، اس لیے مجھے یہ پتا ہے کہ 27 گولیاں آپ نے ماری وقت کے گورنر شیطان تاثیر میں۔ گستاخ رسول کو ایس این جی سے مارنے والی 27 گولیاں زیادہ تو زیادہ 5 سیکنڈ۔ کتنی جی؟ کوئی ایک بندہ توڑے وچوں کھلو کے ایک ہے جناب الحمدللہ میری عمر اتنے سیکنڈ ہے، کوئی ہے جی؟ میرے تقریر ختم ہونے دے بعد کوئی بندہ یہ نہیں دس سکتا جناب ہم سب ہزارہ لکھا سیکنڈ عمر گزار کے ہم بیٹھے ہیں، لیکن وہ ممتاز قادری تھا جس نے 5 سیکنڈ حضور کی عزت کے لیے دیے، تو 5 سیکنڈ دا پھر ملک کس طرح پڑا؟ حضرت امیر المجاہدین فرماندے سن اے جدو ملک پہنا تو پھر کہاں پتہ لگنا ہے نا جی انشاءاللہ۔ آپ نے 5 سیکنڈ آقا و مولا کی عزت پہ پہرا دیا، اس کے بعد کڑی ہوئی، پرچہ ہوا، تھانہ ہوا، پھر آپ چلے گئے جناب اڈیالہ دی جیل دے اندر۔ اس وقت باہر ایک اپنے آپ کو مولوی شیخ الاسلام کہنے والا، اس بندے نے 6 گھنٹے آپ کے خلاف تقریر کی تھی۔ کینیڈا والوں نے جدو ڈالر پاؤنڈ پائے نا تو مفتی احمد جان خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں یہ تو دنیا کا قاعدہ قانون ہے، جو جس کا کھاتا ہے تو وہ اس کے گن گاتا ہے۔ اس مولوی نے 6 گھنٹے کی تقریر کی غازی ملک ممتاز قادری صاحب کے خلاف، تے اندر اس ایک دلائل دیتے کہ جناب ممتاز قادری تے معذلہ قاتل ہے، یہ تو مجرم ہے، اس تے قانون ہاتھ میں لیا۔ ایک مفتی صاحب گئے ملاقات واسطے جناب اڈیالہ جیل ممتاز قادری صاحب نال، تے جا کے عرض کی جناب بڑی پریشانی بن گئی، باہر لوگوں دے ذہن اتنے پکے متعامل ہے کوئی نہیں، تے باہر ایک مولوی نے تواڈے خلاف 6 گھنٹے تقریر کیتی ہے، تو ایک گل کرتا ہے کہ جناب ممتاز قادری تے قاتل ہے اور اس نے تو قانون ہاتھ میں لیا ہے تے مجرم ہے، تے آپ نے اگوں مسکرا دیے۔ تو مسکرا کے آپ نے فرمایا کہ مفتی صاحب تسی ایویں پریشان ہو گئے، ایک مولوی دی گل سن کے تسی پریشان ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ پوری دنیا بھی سامنے میری کھڑی ہو جائے نا اور سامنے اکیلا ممتاز قادری اکیلا تن تنہا کھڑا ہو، آپ نے فرمایا کہ میں ان کو ایک لمحے میں جھٹلا دوں گا۔ مفتی صاحب تجب میں آگے عرض کی جناب اتنا بڑا دعویٰ، لیکن یہ وہ بات ہے کہ عشق اپنے فیصلے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے۔ مفتی صاحب عرض کی جناب اتنا بڑی یہ بات کہ پوری دنیا اگر آپ کے سامنے آگے کھڑی ہو جائے آپ ان کو ایک لمحے میں بھلا کس طرح جھٹلا دیں گے؟ سنو جی، ممتاز قادری صاحب نے پہرا دیا 5 سیکنڈ، بدلے میں آقا مولا نے آپ کو کیا نوازا؟ ممتاز قادری صاحب نے کہا کہ مفتی صاحب اگر میں قاتل ہوتا، اگر میں مجرم ہوتا، اگر میں نے قانون ہاتھ میں لیا ہوتا تو اڈیالہ کی جیل میں رب کعبہ کی سچی قسم 1 ہفتے میں 5 مرتبہ آقا مولا آ کر مجھے اپنی زیارت نہ کرواتا۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک۔ جس طرح ممکن بندہ ہو کانسٹیبل اور 5واں گریڈ ہو، 20,000 تنخواہ نہ ہو، بیٹھا اڈیالہ کی جیل میں ہو، لیکن آقا و مولا کی عزت کے لیے 5 سیکنڈ اس نے دیے۔ آقا و مولا 1 ہفتے کے اندر 5 مرتبہ اڈیالہ کی جیل میں آئے۔ اور یہ نہیں کہ سوئے سوئے آپ فرماندے نے کہ آقا و مولا نے مجھے جب کی آنکھوں کے ساتھ زیارت کرائی۔
حضرت ساڑھے فرماتے ہیں امیر مجاہدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں لوگوں کی پوری زندگی گزر جاتی ہے سجدوں میں قرآن و حدیث پڑھتے پڑھاتے، حضور کہتے خواب کے اندر بھی تشریف نہیں لے کے آندے، لیکن جس انسان نے صرف 5 سیکنڈ دیے، ہاں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، اور 5 سیکنڈ کے بس 5 سیکنڈ کے بدلے میں ہم کیا دے سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول کو کچھ دے سکتے ہیں جی، لیکن اگر ہماری طرف سے ذرا جائے گا وہ تو مالک ہیں، وہ تو لچپال ہے نا جی، تو انہوں نے سخا کے دریا بہا دینے، 5 سیکنڈ وقت کے کانسٹیبل نے دیے حضور کی عزت ناموز کی پہرے داری کے لیے۔ آقا و مولا نے ایک ہفتے میں 5 مرتبہ جاگتی آنکھوں سے زیارت کرائی۔ آقا و مولا نے آپ کو کائنات کا ممتاز بنایا، پھر حضور نے 5 سیکنڈ کے بدلے میں آپ کے جنازے میں 70 لاکھ سے زائد لوگ بھیج دیے۔ 5 سیکنڈ کے بدلے میں آقا و مولا نے آپ کو محافظ ناموز سے رسالت بنایا، شہید اعظم بنایا، اور مقام مرتبہ آسمان کی بلندیوں سے بھی زیادہ عطا فرما دیا۔ لیکن کیا تھا؟ سمجھ آئی ہے کہ مالک کیسے لچپال ہے؟ سانو تو نہیں سمجھ آئی، ہمیں یہ پھر مسئلہ سمجھایا میرے مجاہدین نے۔ اسی آج کہتے جناب خالی 5 سیکنڈ حضرت فرماتے سے پتر بندہ دے نا 5 سیکنڈ، تو 5 سیکنڈ اگر بندہ حضور کی عزت کے لیے دے دے تو پھر حضور اسی طرح نوازتے ہیں، تو آخر یہ کس طرح ممکن؟ تو پھر حضرت صاحب پر ایک شعر پڑھتے ہیں سن کہ آتا ہے انہیں فقیروں پہ کچھ پیار ہی ایسا، آتا ہے انہیں فقیروں پہ کچھ پیار ہی ایسا، خود بھیگے اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلا ہو، اور منگتا تو رہا منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو جن کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، اور در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے، بھیک لینے جاتی عمرہ چلے جائیے، بنی گالا چلے جائیے، بھیک لینے مدینے چلے جائیے، اور کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے۔ امیر المجاہدین صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ تو پوری زندگی پوچھتے رہے جناب آپ کو پیسے کون دیتا ہے؟ جماعت خرچہ تو ہے نا جی، ابھی ہم آئے، مفتی صاحب آئے، آپ لوگ آئے، یہ ساؤنڈ لگ گیا، لائٹیں لگ گئی، خرچہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو جتنا خرچہ لبیک کا کسی کا بھی نہیں، تو فنڈنگ تو لبیک کی بھی ہم نے یہ تھوڑی کہا کہ فنڈنگ نہیں ہے، لیکن ہماری فنڈنگ خدا کی قسم براہ راست مدینہ پاک سے آتی ہے۔ کوئی دیتا ہے، پوچھتے سن جناب آپ کو فنڈ کون دیتا ہے؟ تو کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے۔ امیر مجاہدین فرماتے ہیں کسی نے آج تک سانو روپیہ بھی دیتا ہے تو سامنے آئے، لیکن کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا۔ تو اس واسطے بس گل ختم ہے، آپ لوگوں نے محنت کرنی ہے، اور انشاءاللہ آج اسی کیوں بھی بتاؤ امام حسین سے ایک مقصد آستے گئے میدان کربلا کے اندر، اور وہ یہی تھا کہ نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے گندہ یزیدی نظام گرانے کے لیے ایک میدان کربلا ہے، ایک طرف کھڑے نے امام حسین بتر لے کر، تو دوئے پاسے جناب یزیدی فوج قریب 1 لاکھ کا لشکر۔ اور تسی سانو دسو جی اگر تسی میدان کربلا کے اندر موجود ہوندے تو پھر تسی کس طرف جانا سی، امام حسین نال یا یزید دے پاسے؟ جی اونچا کیوں؟ کیونکہ ہم حسینی ہیں۔ تو پھر اب آپ سے سوال ہے، آپ بتائیں کہ صدیوں گزر جانے کے بعد آپ نے زیارت کی ہے امام حسین کی، تو پھر کسی آج مسجد کے اندر بیٹھ کے کس طرح کہہ رہے ہو کہ اسی امام حسین نال جان جاتے؟ تو بات یہی ہے نا کہ جو قرآن و حدیث کا جس نے آقا و مولا کے نام کا کلمہ پڑھا، حالات جیسے بھی ہوں، چاہے میدان کربلا ہو، سامنے لاکھ کی فوج کھڑی ہو، چاہے رانا ٹاؤن ہو یا سادو کی ہو، چاہے وزیر آباد ہو، چاہے کلاشنکوفوں کے منہ کھلے ہوں یا شیلوں کی برسات ہو، تو چلتا وہ حضور کی دین کی طرف ہی ہے۔ ایسے ہی ہے جی۔ اب یہاں 2 باتیں میں نے آپ کو سمجھانی ہیں۔ اس وقت جو لوگ یزید کی فوج کے اندر موجود تھے، بتاؤ کیا وہ پاگل تھے؟ جھلے سن، دیوانے سن، کوئی سمجھ کوئی نہیں سی، سارے سیانے سن نا جی۔ جنگ جس بندے نو لڑنی آندی ہوئے، دفاع دا پتہ ہے، حملہ دا پتہ ہے۔ پھر لوگاں نے انہاں تو پوچھیا، اس وقت بھی سوال ہوا میدان کربلا میں، جناب تسی یزید دے پاسے کھلوتے ہو، خیر ہوئے کوئی سمجھ آئے کس دے مقابلے چو؟ تو کہندے سن ہمیں یہ پتہ ہے کہ سامنے حسینی کھڑے ہیں۔
ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ سامنے امام حسین ہے، نواسہ رسول ہیں بھی حق پر، آئے نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے، گندا یزیدی نظام گرانے کے لیے۔ تو پس ثابت ہوا کہ جو یزیدی تھے ان کو پتہ ہے کہ امام حسین، یزیدیاں نے ایک گل پتہ سی کہ امام حسین صدیاں گزر جانے کے بعد حسین کے خادم آئے، حضرت خادم حسین۔ آپ نے جب دنیا سے وصال ہویا نا جی، پہلا ٹویٹ نیٹ دے اوتے میسج آیا چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ، پہلا ٹویٹ، پہلا میسج نیٹ دے اس تے آیا، اس کے جی ہم تعزیت کرتے ہیں، ہمیں بڑا افسوس ہے کہ دنیا سے رسول اللہ کا غلام چلا گیا۔ دوسرا یہ بھی نیٹ ریکارڈ کے اوپر موجود ہے، دوسرا ٹویٹ، دوسرا میسج نیٹ کے اوپر آیا پرائم منسٹر آف پاکستان وزیر اعظم عمران خان کا، اس کا جی ہم بھی تعزیت کرتے ہیں، اظہار تعزیت کرتے ہیں کہ سچا عاشق رسول چلا گیا۔ آئے جی بتاؤ، پتہ اس وقت کے میدان کربلا والوں کو بھی تھا امام حسین حق پر ہے، پتہ آج ان کو بھی ہے کہ حسین کا خادم حسین حق پر ہے۔ میں مسجد میں بیٹھ کر کہہ رہا، خدا کی قسم ان سب کو یہ پتہ ہے کہ لبیک یا رسول اللہ کی یہ جماعت حق پر ہے، یہ حضور کی عزت کے لیے کھڑی، اور صرف ملک پاکستان کی سیاسی جماعتیں نہیں، شخص سے لے کے غرب تک پوری دنیا کی جماعتیں اس چیز میں متفق ہیں کہ ملک پاکستان میں اگر کوئی جماعت برسر اقتدار آنے کے بعد محمد عربی کا چمکتا دین تخت پر لائے گی تو وہ یہ لبیک والے ہیں۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ اچھا تانوں یہ پتہ ہے کہ سامنے امام حسین ہے، حق پر ہے، تو پھر تسی جھلے ہو، تسی کیوں کھلوتے ہو بھی یزید دے نال؟ تو ان کا جواب بھی ایک ہوتا تھا، اور جو ان کا وہ ایک جواب تھا نا، آج صدیاں گزر جان کے بعد آج دے بھی بندیاں دا جواب ہوئی ہے۔ آپ دسیے جواب یا ختم کریے جی تقریر؟ جواب سنیں، انہوں نے جو پوچھا کہ نا پھر تسی یزید دے نال کیوں کھلوتے ہو، پتہ کہ گل کرتے، اتنی سی بات تھی، وہ کہندے سن کہ ہمارا ذاتی مفاد ہے، یزید حق میں زمانہ ہے، یزید دی حکومت ہے، تو ساڑھے پھر کوئی ذاتی مفاد دیتے ہیں، تو جدو ذات کی مفاد آ جائے نا اندروں بندے دا اتنا گندہ ہو جائے تو سامنے پھر امام حسین نو چھڑ کر یزید کی طرف چل جاتا ہے بندہ۔ جدو اندر گندہ ہو جائے نا تو وہ وقت کے نبی کو چھوڑ کر، اللہ تعالیٰ وقت کے نبی کی وہ بندہ بات نہیں مانتا، اللہ کو چھوڑ کر وہ بچڑے کے آگے سجدے میں گر جاتا ہے۔ اسی طرح ہی ہوا نا جی، حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ موجود سن، کتاب لیں گے تو سارے پیچھے جو بندے ایسے وہ بچڑے کے آگے سجدہ کرنے لگ گئے۔ ہمارے حضرت امیر المجاہدین فرماندے سن دعا کریا کرو کہ اندر صاف رہے، آپ فرماندے سن جی اندر گندہ ہو جائے نا تو سامنے حضرت موسیٰ بھی کھڑے ہوں، سامنے حضرت ہارون بھی ہوں، دونوں کٹھے اس طرح، تو کیا ہوا کہ دونوں نبیوں کی بات نہیں مانی، اللہ کو چھوڑ کر بچڑے کی طرف چڑھے۔ بچے نے تسی کیا کہندے ہوگی؟ ویڑا بچہ، بچے تے اگے جا کے سجدہ کر دیتا، انہوں نے کہا ساڑا خدا تو بچہ ہے۔ ادھر ہی اور اسی تقریر کر کے جا رہے ہیں، لوگ کہندے ہیں جناب ٹھیک ہے، حضرت بھی ٹھیک ہے، یہاں کے امیر ہیں اور بیان بھی ٹھیک ہوا اور یہ مولوی ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن ایک گل ہے تے سیاسی نے بعد میں کچھ بندوں نے یہ بات لازمی بات نہ کرنا، نہیں یہ تو پھر یہ تو کچھ اور ہی چاہتے ہیں۔ ہم وہ چاہتے ہیں جو صحابہ نے چاہا، ہم وہ چاہتے ہیں جو حضور نے چاہا، ہم وہ چاہتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے حبیب کا حکم ہے، ہم جو چاہتے ہیں کہ حضور کی عزت و پیرا ہو، ہم جو چاہتے ہیں کہ اسلام قرآن و حدیث کی سربلندی ہو۔ اب جو مسلمان ہے حضور کا غلام ہے وہ تو یہی چاہے گا۔ مولانا روح فرماندے نے کہ جدو انسان اندر گندہ ہو جائے نا وہ نبیاں دا زمانہ پا کے بھی سیدھی رات نہیں آتا، جس دا اندر گندہ ہو گیا وہ نبیوں کا زمانہ پا کے بھی وہ سیدھی راہ پہ نہیں آتا۔ تو یزید یہی کہندے سن، ہاں جی ساری مجبوری ہے کہ یزید حق میں زمانہ ہے اور صدر وزیر اعظم ہے، اس اصل ساڑھے ذاتی مفاد بھی ہے نہیں، تو جس نے ذاتی مفاد آگے لے کر آئے تو وہ بندہ ذلیل و رسوائی ہے، دنیا میں بھی، حشر میں بھی، قبر میں بھی۔ لیکن وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے،
وہ ایک سجدہ جسے تو مشکل سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے تجھے نجات۔ ایک سجدہ نا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم نے ایک رب کو سجدہ کیا، بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ عطا کیا کہ پھر اللہ کو سجدہ کر جانے کے بعد نہ ہم کسی بچڑے کے آگے ہم نے سجدہ کیا، نہ آگ کے آگے، نہ بھگوان کے آگے، نہ مورتی کے آگے، نہ سانپ کے آگے، نہ آگ کے آگے۔ ایک سجدے نے 1000 لاکھوں سجدے اور 1000 لاکھوں جگہ سے آپ کو جھکنے سے بچا دیا۔ اور اگلی گال، وہ ایک غلامی آقا و مولا کی جسے تو گراں سمجھتا ہے، جس کو آج آپ مشکل سمجھتے ہیں، وہ ایک غلامی آقا و مولا کی جسے تو مشکل سمجھتا ہے، 1000 غلامیوں سے دیتی ہے تجھے نجات۔ دیکھیں کرب و جوار میں جن کے بڑوں نے غلامی کی، بھٹو کی، ان کی اولادوں نے غلامی کی بے نظیر کی، جن کی اولادوں نے بے نظیر کی غلامی کی، آگے سے اب ان کی نسلیں غلامی کر رہی ہیں بلاول اور زرداری کی۔ ہم بھی تو ہے نا جی، ہمارے بزرگوں نے غلامی کی آقا و مولا کی، ان کی اولادوں نے غلامی کی پھر آقا و مولا کی، ہم بھی غلامی کر رہے آقا و مولا کی، سب لبیک والے، اور انشاءاللہ قیامت تک ہماری نسلیں بھی غلامی کریں گی آقا و مولا کی۔ آج آپ کو لوگ وہ بھی ملیں گے، اچھا پھر لوگ یہ بھی کہتے ہیں جناب پھر ساڑھا تھانہ کچہری بھی ہے، بتاؤ کیا پیر مہر علی شاہ صاحب سے زمین نہیں سی؟ اعلیٰ حضرت دورش تھانے کوئی نہیں سن، آج تو یہ پھر بھی جو اوپر بیٹھے اپنے آپ میں مسلمان کہتے ہیں، اس وقت کافر بیٹھے سن انگریز، آپ سب بیٹھے، کوئی ایک حضور کا غلام 1500 سال کی تاریخ اسلام میں آپ بتا دے کہ کوئی ایک حضور کا غلام کسی تھانے دار دے کول گیا ہے؟ اونچا جی گیا، پٹواری دے کول، گرداور دے کول، کسی تھانے دار، کسی ڈی پی او جرنیل دے کول، یہ کیا ہے؟ وہ ایک غلام ہے جسے آج تو گراں سمجھتا ہے۔ ہو بندہ حضور کا غلام تو آقا و مولا اپنے در کے علاوہ اپنے غلام کو کسی دنیا دار کے در پہ جانے ہی نہیں دیتے۔ حضور کی غلامی کریں گے نا جی انشاءاللہ، سینہ تان۔ اور تھانہ کچہری کے لحاظ سے ایک بات میں کر لوں، چونکہ ہم نے خود رہے، میں بطور انسپیکٹر میں نے 9 سال پولیس میں نوکری کی ہے، اس لیے یہ میں بات سمجھ سکتا ہوں۔ جو لوگ ایک گل کہتے ہیں نا کہ تھانہ کچہری، ہمیں پتہ ہے، ہم نے بھی ضمنی مصریں لکھی، لیکن اللہ کی قسم کبھی بھی ہم نے دین کے خلاف کام کبھی نہیں کیا، کیونکہ استیں اور عہدے اس لیے نہیں دیے جاتے کہ بندہ دین کے اوپر حملہ آور ہو جائے۔ یہ استیں، یہ جوانیاں، یہ عہدے، یہ پیسے رہیں تو آقا و مولا کے دین کی پہرے داری کی ہے۔ آج لوگ تانوں ملن گے، اچھا جی تسی پہ مولویاں نال مل گئے، تسی لبیک آلے ہو تے تہاڈا تھانہ کچہری کس طرح چلے گا؟ ہن تے اے نامہ بھی جاندا رہا، پہلے تو لوگ یہی تانے دیندے سن، ہن تے اے گل بھی جاندی رہی۔ دسو بھئی ملک پاکستان کی تاریخ میں جتنا تھانہ کچہری لبیک آلے نے چلائے نہ تو پیو بھی نہیں چلا سکتا۔ 500 پرچے تو ہم لے کے بیٹھے ہیں نا، جتنا لبیک والوں نے تھانہ کچہری چلایا اتنا تے نے ابا جی بھی نہیں چلا سکتے۔ تے تانوں کوئی کہنا جناب مولوی تہاڈی تھانہ کچہری کس طرح چلان گے، تو آپ ان کو کہنا کہ ہمارا تھانہ کچہری ضرور ہے لیکن دنیا دار کمینوں سے 1000 گنا بہتر ہمارا تھانہ کچہری لبیک والے چلا دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے صدقے سے کیا لبیک والوں کو تھانہ کچہری عدالت میں کامیابی دی کہ نہ دی؟ لیکن فرق اتنا ہے کہ جب دنیا دار کو کڑی لگی تو وہ رویا، لبیک والوں کو جب کڑی لگی تو وہ مسکرایا۔ دنیا والا رویا، لبیک والے نے چوم کے لبیک کا نعرہ لگایا۔ جو یہ چلا دینا نا دنیا دار تھانہ کچہری سرے پولیس وہ کیا ہوتا ہے؟ 50,000 روپیہ دیو نا جی تفتیشی میں، تو پھر منتے تلے تے ٹی سی کرو، اور پھر جناب لاکھ روپیہ دیو تھانے دار نو، 1.5 لاکھ روپیہ جا کے 2 لاکھ روپیہ دیو ڈی پی او نو، پھر جناب جج دے ریڈر نو ضمنیاں چینج کرائیں، مسئلے چینج کروائیں، اور بیانات آگے پیچھے چڑھاؤ، حرام اتوں تو لے کے تھلے تک، تھلوں اتے تک، حرام 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 حرام۔ اے عام مشہور ہے نا مقولہ کہ کچہری اور تھانوں کی دیواروں کی اینٹوں کی جگہ جناب انہوں نے بھی منہ کھولے ہوں گے، ایک ایک اینٹ نو بھی پیسہ کھلانا پہندا ہے۔ بتاؤ جی لبیک والے روئے تے ایک روپیہ بھی لبیک والے نے کس نے دیتا ہوئی؟
دنیا داروں نے تو اس طرح تھانہ کچہری چلائی جن کا جھانسا یہ آپ کو دیتے، نیچے سے لے کے اوپر تک حرام حرام حرام، پھر بھی مجھے کیوں نکالا، جاتے ہوئے بھی بے عزت، باہر آ کے بھی بے عزت، کوئی ادھر بھاگا کوئی ادھر بھاگا، کوئی ایک ہے نہ رو، کوئی ایک کے پاؤں میں گیا کوئی دوسروں کے چرنوں میں گیا۔ ہم ہیں لبیک والے، نہ کوئی NRO لیا نہ کسی کے قدموں میں گئے، کیوں ہمارا تعارف یہ ہے کہ یا رسول اللہ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، نظروں پہ چڑھے کون دیکھ کر تلوا تیرا۔ ہمارا جیسے دین کامل ہے کہ اگر حضور کے نام پر کڑی لگ سکتی ہے تو حضور کے نام پر لبیک کے نعرے کی برکت سے وہ کڑی کھل بھی سکتی ہے، اور جس چیز کو حضور کے نام پر کڑی لگی، بتاؤ جی لگی ہے نا حضور کے نام پر کڑیاں، بتاؤ پھر حضور کے نام پر کڑی کھلی کہ نہ کھلی؟ تو یہ ہے جی لبیک والے۔ ہم نے تھانہ کچہری اس طرح بھگتا کہ اگر ہمیں کڑی لگی تو پھر بھی لبیک یا رسول اللہ، تے پرچہ چٹیا تو پھر بھی لبیک، تے تھانے گئے تو پھر بھی لبیک، جیل میں گئے تو پھر بھی لبیک، عدالت کے کمرے میں جج کے سامنے گئے تو پھر بھی لبیک، تے جدو کڑی کھلی تو پھر بھی لبیک۔ اسی اس ٹائم کسی تھانے دار کا شکریہ ادا نہیں کیا، کسی ایک لبیک والے نے، کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ جیلر صاحب نمبر دے دے دوبارہ رابطہ رہے گا۔ ہمیں رابطوں کی اور کیمروں کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈی چوک پر حضرت موجود تھے جس وقت دھرنا ختم ہوا نا، تو اس طرح کیمرہ آ گیا، نیشنل انٹرنیشنل میڈیا، انہیں حضرت امیر المجاہدین نے عرض کرنے لگے جناب ایک کلپ دے دیں، بھلے 1 منٹ کا ہی دے دیں۔ تو آپ نے فرمایا ایک کیمریاں چھپ کے لے جاؤ۔ آپ نے فرمایا کہ جن مالکوں کا کام کر رہے ہیں نا تو سانو کیمریاں کی ضرورت نہیں، ہمیں مالک براہ راست مدینہ پاک سے دیکھ رہے ہیں۔ ہم لبیک والوں نے تو کسی تھانے دار کا کسی جیلر کا نہ شکریہ ادا کیا، اچھا جی ہو جی بڑی مہربانی، کیوں کہ بس یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے، غیر کی ٹھوکر پہ ڈال، تو بس آپ لوگ حضور کے غلام ہیں، بس وعدہ کریں جان جاتی ہے تو چلی جائے، آقا و مولا کی جان جاتی ہے تو چلی جائے، آقا و مولا کی غلامی کے عذاب نہ جانے پائے، مرنا ایک دن سب نہیں ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی بھی حضور کی غلامی میں دے اور موت بھی حضور کی غلامی میں دے۔ آپ جتنے لوگ ہیں توبہ کرتے ہیں نا جی انشاءاللہ، جو ہوا ہو گیا۔ حضور نے فرمایا جس بندے نے کسی ظالم کا ساتھ دیتا اور تو اسی لمحے وہ کافر ہو گیا۔ آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بدترین ہے وہ انسان جس نے کسی کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد کر دی۔ ان کی حمایت کریں گے، یہ ظالم ہے، دنیا انہاں دی بنے گی، لاکھوں تنخواہیں یہ لیں گے، صدر وزیر یہ بنیں گے، حکومتی پروٹوکول ان کے ہوں گے، ایمان آپ کا خراب ہو جانا، آخرت آپ کی برباد ہو جانی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے سینے عشق مصطفیٰ سے بھر دے، غیر خدا کا روب اور دبدبہ ہمیشہ کے لیے ختم فرمائے، ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ فرمائے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔